سمجھ لیں، کیونکہ اسلام کے بارے میں آپ شروع سے لیکچر سنتے چلے آ رہے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ عقل کو سمجھ لیں۔ عقل کیا ہے اس کے بارے میں ہی عقل حیران ہے۔ عقل کیا ہے اس کو سمجھنے میں ہی عقل حیران ہے۔ سب سے پہلے تو دو بڑے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ عقل کی جگہ جو ہے وہ دل ہے، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے عقل کی جگہ جو ہے وہ دماغ ہے۔ پہلے تو یہاں بڑا اختلاف ہے کہ عقل دل میں ہوتا ہے یا دماغ میں، لیکن زیادہ مضبوط بات ان کی لگتی ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ عقل کہاں ہے؟ دل میں ہے۔ عقل کہاں ہے؟ دل میں۔ یہ الگ بات ہے کہ زیادہ مشہور یہ ہے کہ عقل دماغ۔ جب بھی کوئی انسان عقل کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ اشارہ دل کی طرف نہیں بلکہ دماغ کی طرف کرتا ہے۔ میرے پاس ہے، وہ عقل کی طرف اشارہ کرتا ہے تو دماغ۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دماغ اور دل یہ دونوں چیزیں جسم کا حصہ ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جسم کا حصہ ہیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک انسان اگر مر جائے اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو دماغ بھی موجود ہوتا ہے اور دل بھی موجود ہوتا ہے، لیکن دو چیزیں ہیں جس کے ختم ہو جانے سے انسان کا دل اور دماغ کام نہیں کرتا۔ مثلا روح نکل جائے، جان نکل جائے، دل کام نہیں کرتا، پوری باڈی فنکشن کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ مرے ہوئے انسان کے اندر باڈی پارٹس سارے موجود ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو روح ہوتی ہے، جو جان ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو باڈی فنکشن کرنا بند کر دیتی ہے۔ اسی طرح عقل جو ہے وہ بھی روح کی طرح ایک چیز ہے جو اگر انسان کے اندر موجود ہو تو یہ ساری باڈی کو وہ کنٹرول کر پاتا ہے، اور اگر یہ چیز موجود نہ ہو تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ہم دل اور دماغ کو دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، وہ ایک ویزیبل پارٹ ہے باڈی کا، اسی طرح روح اور عقل جو ہے یہ ایک طرح کی چیزیں ہیں جن کو ہم چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ انکار بھی نہیں کر سکتے اور آپ اس کی ڈیٹیل بھی نہیں بتا سکتے۔ کیسے؟ ایک آدمی ہے ہٹا کٹا جوان تندرست، لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہے، تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ نارمل انسانوں کی طرح بیہیو نہیں کرتا۔ آپ اس کے پاس سے گزرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ تھپڑ نہیں مار دے۔ آپ اس سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ کیوں مارا، ہو سکتا ہے کہ پوچھنے پر دو اور لگا دے۔ زمین میں چلتے چلتے وہ پتھر اٹھا کر کسی طرح پھینک دے، کچھ نہیں کہہ سکتے آپ اس کو۔ کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں؟ پاگل لوگوں کو، ہے نا۔ لیکن اگر آپ ایک پاگل کو پوری باڈی آپریٹ کر کے چیک کریں کہ ایک نارمل انسان کے مقابلے میں اس کے اندر کیا چیز ہے جو کم ہے، تو آپ نہیں پائیں گے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ ایک نارمل انسان یعنی جس کی عقل بالکل درست ہے، صحیح ہے، جو عقل سلیم رکھتا ہے۔ عقل سلیم رکھنے والا چلتے چلتے پتھر اٹھا کر کسی کو نہیں مارتا، ہے نا، کوڑے میں سے چیزیں اٹھا کر نہیں کھاتا وہ، سمجھ پا رہے ہیں؟ اور بھی انسانیت کے خلاف حرکتیں وہ نہیں کرتا۔ اور ایک آدمی جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ یہ سب کرتا ہے۔ اب دونوں آدمی کو آپ بے ہوش کرو، چیرو پھاڑو اور دیکھو کہ اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس سے کیا چیز اس کے اندر کم ہے، تو آپ کو کوئی چیز کم نہیں نظر آئے گی۔ یعنی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عقل جو ہے وہ ویزیبل آئٹم نہیں ہے روح کی طرح۔ کس کی طرح؟ روح کی طرح۔ جس طرح روح ویزیبل نہیں ہے، روح کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن روح کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک آدمی کے اندر سے روح نکل جائے
تو وہ باڈی ہمیشہ کے لیے شانت ہو جاتی ہے۔ کوئی اسے 100 سال بھی فریج کر کے رکھے، پریزرو کر کے رکھے اور کوشش کرے کہ وہ فنکشن کرنے لگے تو دنیا کے انسانوں کے بس کی بات، مرے ہوئے انسانوں کو کوئی فنکشن نہیں کرا سکتا۔ تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ روح کوئی چیز ہے جس کے ہونے سے انسان فنکشن کرتا ہے اور نہیں ہونے سے انسان فنکشن نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح عقل ایک چیز ہے جو انسان کے اندر موجود ہو تو انسان اس عقل کے ذریعے اپنی باڈی پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنی باڈی پر کنٹرول رکھتا ہے، اور اگر وہ چیز نہ ہو جسے ہم عقل کہتے ہیں، اگر وہ چیز نہ ہو تو انسان اپنی باڈی پر کنٹرول کھو دیتا ہے۔ یہ بتائیے، ابھی آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ گلاٹی مار سکتے ہیں یا نہیں؟ مار سکتے ہیں یا نہیں؟ ارے مطلب مارنے کی طاقت نہیں ہے، طاقت ہے لیکن نہیں مار رہے۔ کس چیز نے روکا ہے؟ عقل نے۔ اگر آپ کے پاس عقل نہیں ہو تو ممکن ہے آپ گلاٹی مار رہے ہو یہاں سے وہاں، کیونکہ آپ کی باڈی کو عجیب و غریب حرکت کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ عقل روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل جو ہے روح کی طرح ایک چیز ہے جو محسوس ہوتی ہے، جس کا انکار دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اسے چھو نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، صرف محسوس کر سکتا ہے، صرف محسوس کر سکتا ہے۔ میں نے ابھی یہ کہا تھا کہ عقل کی جگہ کہاں ہے، دماغ میں یا دل میں؟ تو میں نے کہا تھا کہ اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں دل مرکز ہے عقل کا، کچھ لوگ کہتے ہیں دماغ مرکز ہے۔ میں نے کہا تھا کہ دل والی بات زیادہ مضبوط لگتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ آیتیں، کئی آیتیں اس معنی کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کا اشارہ دماغ کی طرف نہیں بلکہ کس کی طرف کیا ہے؟ دل کی طرف۔ میں ایک دو آیتیں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے پیش کر دوں۔ قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی تھی، سورہ نحل کی آیت نمبر 18، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے تمہیں اس طرح نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ اخرجکم، اللہ نے تمہیں نکالا، پیدا کیا، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، کس حال میں؟ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنے کلاس پڑھ کے آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ کچھ نہیں جانتا، لا تعلمون شیئا، وہ کچھ نہیں جانتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جبکہ اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیا تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب آیت پر غور کریں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدائشی حالت میں انسان کے علم کا انکار کیا کہ پیدائشی حالت میں انسان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ یہاں رک کر میں ایک بات بتا دوں، بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں کہ فلاں صاحب 14 پارے حفظ کر کے پیدا ہوئے تھے، وہ اس آیت کے خلاف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فلاں صاحب پیدا ہوئے تو اتنا علم ان کو پہلے سے تھا، وہ ساری باتیں قرآن کی اس آیت۔ قرآن کہتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ بھی علم نہیں ہوتا، وہ علم تو لے کر نہیں آتا، لیکن علم حاصل کرنے کے ذرائع لے کر آتا ہے، علم حاصل کرنے کے ذرائع لے کر آتا ہے۔ اور اس آیت میں علم حاصل کرنے کے کتنے ذرائع بتائے گئے؟ 3 ذرائع، کان، آنکھیں، دل۔ کیسے؟ ہم کان سے باتیں سن کر علم حاصل کرتے ہیں۔ ابھی آپ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں کس کے ذریعے؟
کان کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور آنکھ سے چیزیں دیکھ کر ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور دل سے چیزوں کو سمجھ کر ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ جیسے موسم ٹھنڈا ہے یا گرم، یہ دیکھا نہیں جا سکتا، یہ سنا نہیں جا سکتا، یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ قرار دیا ہے، کان کو، آنکھ کو اور دماغ کو نہیں بلکہ دل کو، تو یہاں عقل کا جو مرکز بتایا گیا، سمجھ کا جو مقام بتایا گیا، وہ دل کو بتایا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اور انسان کو ہم نے کان دیے، آنکھیں دی اور دماغ دیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ کان دی، آنکھیں دی اور دل دیا، تاکہ وہ شکر گزار بنے، یعنی علم حاصل کرے اور علم حاصل کر کے شکر گزار بن جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورۃ الحج کے اندر ایک بہت مشہور آیت ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 ہے۔ اس میں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمی الابصار ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ بہت دھیان سے اس آیت کو سنیں، یہ معاملہ بالکل حل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں یہ بات بتانے سے پہلے پچھلی قوموں کے جو انجام ہوئے وہ بتایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پچھلی قوموں نے اپنے اپنے زمانے میں نبیوں کو جھٹلایا، ان پر اللہ کا عذاب آیا، وہ باتیں اللہ نے بتائیں، اور بتانے کے بعد جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں جو کفار تھے ان سے کہا افلم یسیروا فی الارض، تو یہ زمین میں سیر کیوں نہیں کرتے، تو یہ زمین میں سیر کیوں نہیں کرتے، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تاکہ ان کے دل ایسے ہو جائیں جن سے یہ کچھ سمجھ لیں۔ یہاں اللہ نے عقل کے لیے کس مادہ کا استعمال کیا؟ لہم قلوب، قلوب یہ قلب کی جمع ہے، قلوب یہ قلب، اور قلب کا معنی دل، اور یعقلون یہ عقل کا مادہ ہے۔ یہاں اللہ نے صاف فرمایا لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل ایسے ہو جائیں جن سے کچھ عقل حاصل کریں، تو عقل کا مرکز یہاں کس کو بتائے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے میں نے کہا کہ دل والی بات زیادہ مضبوط لگتی ہے، کیونکہ قرآن کی آیتیں انہیں سپورٹ کرتی ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ عقل کا مرکز دماغ نہیں بلکہ دل ہے۔ اچھا، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ایسے ہو جائیں جن سے یہ کچھ سن لیں۔ پہلے یہ کہا ان کے دل ایسے ہو جائیں جن سے یہ عقل حاصل کر لیں، یعنی سمجھ لیں، ان کے کان ایسے ہو جائیں جن سے کچھ سن لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف لفظوں میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اصل میں صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اس بات کو سمجھ۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ابصار آنکھوں کو کہتے ہیں، اور اما اندھے کو کہتے ہیں، اعمیٰ اندھے کو کہتے ہیں نا۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اصل میں صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی، صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ ہاں، ایک بات بتاؤں، آنکھوں کا اندھا زیادہ نقصان میں ہے یا دل کا اندھا؟ کون؟ دل کا۔ اور ایک بات بتاؤں، آنکھوں کے اندھے زیادہ ہیں یا دل کے اندھے؟ دل کے اندھے زیادہ ہیں، جنہیں اجالا اور اندھیرا دکھائی دے رہا ہے، اونچ نیچ دکھائی دے رہا ہے، لیکن انجام دکھائی دیتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ہاں،
गुटखा का पैकेट फाड़ कर मुंह में डालते हुए साफ दिख रहा है, जानलेवा है, मगर फिर भी मुंह में डाल ले। तो ये आंखों के अंधे हैं या दिल के अंधे? आंखों से इन्हें चेतावनी दिख रही है, मगर दिल से वो चेतावनी समझ में नहीं आ रही है, महसूस नहीं हो रही है। ये आंखों के अंधे नहीं हैं, ये दिल के अंधे हैं। चोरी करते हुए साफ मालूम है कि पकड़े जाएंगे तो सड़ेंगे, फिर भी कर रहे हैं। ये आंखों के अंधे नहीं है, ये दिल के अंधे हैं। पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में डाल दिया, उन्हें अच्छी तरह मालूम है नहीं पढ़ेंगे तो नाकाम हो जाएंगे, फिर भी मज़े मार रहे हैं। वो आंखों के अंधे नहीं हैं, वो दिल के। आपको पता है, आंखों के अंधे तलाश करें तो ढूंढ कर एक आध मिलेंगे, दिल के अंधे तलाश करेंगे तो आंख बंद करके भी दिल के अंधे दिखाई देने लगेंगे। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि असल में सिर्फ आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल भी अंधा हो जाता है जो सीनों में है। जभी तो उन्हें निशानियां नहीं दिखाई दे रही, जिंदा जावेद रसूल की सच्चाई उन्हें नहीं दिखाई दे रही। आंखों से तो दिख रहा है मगर दिल से नहीं दिख रहा है। तो अक्ल का मरकज जो है वो दिमाग है या दिल? कुरान के एतबार से दिल है। अच्छा, सूरह आराफ की आयत नंबर 179 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें हैं मगर वो देखते नहीं, कान हैं मगर सुनते नहीं, दिल है मगर समझते नहीं। यहाँ भी समझने का इशारा किस तरफ किया गया? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके पास कुलूब हैं मगर फ़िक़्ह नहीं है, समझ नहीं। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिल हैं मगर समझते नहीं हैं। तो यहाँ भी समझ का इशारा। ऐसी बहुत सारी आयतें हैं, मैं सिर्फ ये महसूस कराना चाहता था कि अक्ल का मरकज़ जो है वो दिल। ठीक है, अब आगे बढ़ें और एक ऐसा डेफिनेशन सोचें, ऐसी तारीफ सोचें कि अक्ल कहते किसको? सही और गलत के दरमियान फ़र्क करने की जो सलाहियत है उसको अक्ल कहते हैं। सही और गलत के दरमियान फ़र्क करने की जो सलाहियत है उसको अक्ल कहते हैं। कई बार इंसान अक्ल होते हुए सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता तो हम उन्हें बेअक्ल कहते हैं। हम उन्हें बेअक्ल कहते हैं। मसलन कोई चीज़ इंसान ने वहाँ रख दी जहाँ नहीं रखनी चाहिए थी, तो हम झट कहते हैं पागल है क्या? हाँ, यानी कि पागल तो नहीं हो, लेकिन ये हरकत पागलों वाली क्यों कर रहे हो? पता नहीं चलेगी कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें। ये अक्लमंद इंसान का काम नहीं है। किनका है? हाँ, पागल कहीं भी कुछ भी रख दे, आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सही गलत में फ़र्क की सलाहियत उसको नहीं है। आपको मालूम है अल्लाह के यहाँ अक्ल की इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत है कि अक्ल है तो कानून लागू है, और अक्ल नहीं है तो शरीयत लागू नहीं। समझ रहे हैं? शरीयत के लागू होने का दारो मदार किस पर रखा गया? अक्ल पर रखा गया कि अगर एक इंसान पागल है तो उस पर शरीयत का कोई कानून लागू नहीं होता। 3 लोगों पर से कलम उठा लिया गया, उनके गुनाह नहीं लिखे जाते। बालिग होने से पहले बच्चों पर कलम उठा लिया गया, और मजनून पर कलम उठा लिया गया, मजनून पर कलम उठा लिया गया, और बेहोश पर से कलम उठा लिया गया। बेहोश दरअसल उसका रूह तो काम कर रहा है लेकिन अक्ल काम नहीं कर रही। बेहोश इंसान की अक्ल काम नहीं कर रही। तो आप देखें कि शरीयत लागू होने का दारो मदार अक्ल पर। 3 किस्म के लोगों पर कलम नहीं चलता, और तीनों ही किस्म के लोगों पर जो कलम नहीं चलता है उसमें जो कमी होती है वो सिर्फ अक्ल की। बच्चे बालिग नहीं हो तो उन पर शरीयत लागू नहीं। क्यों? क्योंकि उनका अक्ल अभी जवान, वो भी बच्चे हैं, उनका अक्ल भी बच्चा है। छोटे से बच्चे को आप डेयरी मिल्क का महंगा सा चॉकलेट हाथ में लेकर दिखाएं, इतना बड़ा, और दूसरे हाथ में सोने का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर दिखाएं, क्या चाहिए?
تو وہ کیا لیں گے؟ چاکلیٹ لے کر بھاگ جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لے لوں تو چاکلیٹ کی دکان خرید سکتا ہوں، پوری فیکٹری خرید لوں گا. انہیں پتہ ہی نہیں ہے. انہیں تو بس یہ دکھ رہا ہے کہ اسے تو پھاڑوں گا کھا لوں گا، یہ پتہ نہیں کیا ہے، کیا کروں اس کا میں. سمجھ پا رہے ہیں؟ تو وہ بھی بچے، ان کا عقل بچہ ہے، اس لیے ان پر شریعت لاگو نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد انسان کا عقل اس درجے کا ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح غلط میں فرق کر سکیں قرآن کے مطابق یا اسلام کے مطابق. لہذا بچے پر شریعت لاگو نہیں ہے کیونکہ عقل اس قابل نہیں. پاگل پر شریعت لاگو نہیں ہے کیونکہ عقل باڈی کو کنٹرول میں کرنے کے قابل نہیں ہے. بے ہوش پر شریعت لاگو نہیں ہے کیونکہ اس کی عقل جسم کو ڈائریکٹ نہیں کر پا رہی ہے، جسم کو ایکٹیویٹی نہیں کرا پا رہی ہے. تو جہاں عقل ہے وہاں شریعت لاگو ہے، عقل نہیں ہے تو شریعت لاگو نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ فکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ سمجھتے کیوں نہیں؟ عقل کیوں نہیں لگاتے؟ وغیرہ وغیرہ. تو یہ بار بار جو قرآن یہ کہتا ہے افلا تعقلون، افلا تذکرون، افلا تدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ عقل نہیں لگاتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا. یہاں ایک بات اگر ہمارے سامنے ہمیں ڈائریکٹ کرنے والی چیز نہ ہو تو ہم غلط ٹریک پر جا سکتے ہیں. قرآن میں غور فکر تدبر کا مقصد کیا ہے یہ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم تدبر کے نام پر شریعت کا انکار بھی کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کا مقصد جو ہے وہ ایمان اور اطاعت ہے. ایمان اور اطاعت یعنی مان لینا، فرما برداری کرنا. کن چیزوں کو مان لینا؟ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو منوانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو منوانا چاہتا ہے ان چیزوں کو مان لینا. اور کس کی فرما برداری کرنا؟ کس کی فرما برداری کرنا؟ اللہ. اسی لیے آپ پائیں گے قرآن کی 50 آیتوں پر یا 100 آیتوں پر یا 200 آیتوں پر غور کریں، آپ کو ملے گا کہ پورے قرآن میں غور کرنے کی، فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، عقل لگانے کی بات انہی آیتوں میں کہی گئی ہے جو آیتیں اللہ کی نشانیوں کے بارے میں، جو آیتیں اللہ کی کس کے بارے میں؟ بہت اچھی طرح فرق سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کی بات یہ کہی ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. یہ غور کیوں نہیں کرتے اونٹ کیسے پیدا کیا گیا؟ تو اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کی بات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان سے تھوڑی سی بارش اترتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس میں سے پیڑ پودے نباتات اگ جاتے ہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ کس پر غور کرنے کی بات چل رہی ہے؟ اللہ کی نشانیوں پر. تم پہاڑوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم دن رات کی تبدیلی پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم سورج چاند کے چلنے پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کبھی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر نماز فرض کیا، غور کیوں نہیں کرتے؟ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم نے تم پر کیا فرض کیا؟ نماز. غور کیوں نہیں کرتے؟ ایسا آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ پہاڑ پر، ندی پر، نالوں پر، دن رات پر، سورج چاند پر، جانوروں پر، نباتات، پیڑ پودوں پر غور و فکر کر کے ہم نماز کے قابل اپنے آپ کو بنائیں، یہی تو مقصد ہے. اب نماز پر غور کر کے کیا انکار کریں گے اس کا؟ نہیں آئی بات سمجھ؟ اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے ہی تو غور و فکر ہے کہ غور و فکر کرو اور یہ سمجھ لو کہ اللہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، جو بھی حکم ہے وہ اللہ کا ہے. جب غور و فکر کر کے تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر تم
کرنے لگو گے، فرما برداری کرنا، فرما برداری پر عقل استعمال کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، نہ ہی اجازت دی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر زکوٰۃ فرض کیا، غور کیوں نہیں کرتے؟ زکوٰۃ پر غور کرو بیٹھ کے، نہیں کہا اللہ تعالیٰ۔ ہم نے تم پر حج فرض کیا، غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے تم پر روزے فرض کیے، غور کیوں نہیں کرتے؟ کہیں اللہ تعالیٰ نے احکام پر، احکام جانتے ہیں؟ حکم کی جمع احکام ہے، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں پر غور کرنے کا اللہ نے کہیں نہیں کہا، کیونکہ انہی باتوں کو ماننے کے لیے تو غور ہے۔ اور آگے بڑھیں، آپ پائیں گے میجرلی بیسیکلی قرآن میں غور و فکر کی دعوت مسلمانوں کو نہیں بلکہ کن کو دی گئی؟ کفار کو، غیر مسلموں کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ جنہوں نے قرآن کو مان لیا ہے، غور و فکر کے بعد جو نتیجہ حاصل ہونا تھا وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے، یعنی قرآن کو مان لیا ہے اور فرما برداری کر لی ہے۔ جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ان سے بار بار قرآن کہتا ہے کہ تم اس کتاب کی باتوں پر غور کرو اور دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں۔ تو قرآن پر غور و فکر کا مقصد ہی اس پر ایمان ہے، اس پر ایمان ہے، اور اس کے اندر موجود باتوں کی فرما برداری ہے۔ فرما برداری پر غور و فکر کریں گے تو پھر فرما برداری سے نکل جانے کا خطرہ ہے، اور یہ قرآن میں غور و فکر کا مقصد نہیں ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے پہلی چیز بتائی، عقل ایک غیر مرئی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی، صرف محسوس ہوتی ہے۔ عقل کا مرکز قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں دل ہے۔ اس کے بعد عقل صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا ہے، اللہ کے حکموں پر نہیں، اللہ کے حکموں پر نہیں، کیونکہ نشانیوں پر غور کر کے تو ہم یہ یقین کریں گے کہ یہ حکم اللہ کا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہے تو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب ہم قرآن مجید میں اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، تو ہم دنیاوی اعتبار سے ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ مالک کے حکم پر، مالک کے حکم پر غلام کو کیا ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے سمجھ لیں۔ اگر مالک غلام کو کوئی حکم دے تو غلام اس حکم کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر انکار کرے گا تو وہ غلام نہیں ہے، اگر انکار کرے گا تو اس نے مالک کا حق ادا نہیں کیا۔ اچھا، دوسری چیز، غلام مالک کے حکم پر اعتراض نہیں کر سکتا، غور و فکر نہیں کر سکتا، حکم پر غور و فکر نہیں کر سکتا۔ مثلا مالک نے غلام سے کہا ایک گلاس پانی لاؤ، اب غلام سوچنے بیٹھ گیا کہ یہ پانی کا کریں گے کیا، کیا ضرورت پڑ گئی ان کو پانی کی، کیا کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ غلام کا یہ کام، غلام کا کام کیا ہے؟ فرما برداری کرنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت اچھی طرح یہ دنیا میں اگر کوئی بادشاہ اپنے نوکر سے کہے ایک گلاس پانی لاؤ اور وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے تو شاید اگر جلالی بادشاہ ہوا تو موت کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یا پھر وہ غلام یہ کہے کہ آپ پانی کا کیا کریں گے، یہ بھی حق غلام کو۔ ہم اللہ کے غلام ہیں یا نہیں؟ میں نے اسی دن بتایا تھا کہ غلام کا سمپل معنی بندہ ہوتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی حکم دے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم غلام ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ ہم اللہ کے کسی حکم پر غور و فکر نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ حکم ہے، کیونکہ حکم ہے، اور مالک کے حکم پر غلام کو غور و فکر، اعتراض، اشکال کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اگر غلام بادشاہ سے کہے کیا کریں گے آپ پانی کا، تو جواب تو نہیں ملے گا، پھٹکا ضرور مل جائے گا۔ ہاں،
ہو سکتا ہے سٹاک سے ایک کوڑا پڑے، تیری ہمت کیسے بھی پوچھنے کی کہ میں کیا کروں گا، کچھ بھی کروں تجھے حکم ہوا لا کر دے، سمجھ رہے؟ اور ایک چیز ہے، غلام مالک کے حکم کو مالک کی مرضی سے زیادہ ٹال بھی نہیں سکتا، مالک کی مرضی سے زیادہ ٹال بھی نہیں سکتا۔ مالک کی مرضی کی بات میں نے اس لیے کہی کیونکہ کئی بار مالک کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے فوراً عمل، کئی بار مالک کی مرضی ہوتی ہے ایک آدھ گھنٹے میں عمل ہو جائے، کئی بار ہوتا ہے ایک آدھ دن میں عمل ہو جائے۔ مثلا میں فرق بتاتا ہوں، مالک اپنے غلام سے کہے ایک گلاس پانی لاؤ، تو اب مالک کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے فوراً لاؤ، کیونکہ اس نے لاؤ کہا ہے اور لفظ لاؤ فوری تعمیل پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے ایک گلاس پانی لاؤ، کب لاؤ؟ ابھی لاؤ، لاؤ کا لفظ ہے نا، ایک گلاس پانی لاؤ، اب غلام کو چاہیے فوراً لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ اب اگر غلام کہے ایک گھنٹے بعد لا دوں گا، تو اس نے حکم کا انکار نہیں کیا، حکم پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن حکم کو مالک کی مرضی سے آگے ٹال دیا، وہ فرما بردار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا لا تو رہا ہوں، ایک گھنٹے بعد ہی صحیح لا تو رہا ہوں، مان تو لیا، اس کو ماننا نہیں کہتے، مالک کی مرضی سے آگے ٹال نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا تو ہم زیادہ سے زیادہ ظہر کے وقت کے دائرے تک ہی پہنچ سکتے ہیں، اس سے آگے جائیں گے تو ادا کر کے بھی ہم فرما برداری کرنے والے نہیں بلکہ عذاب سے بچنے والے قرار پائیں گے کہ بھائی مائنس نہیں ہوگا، کم سے کم بھرپائی تو کر لی، لیکن فرما بردار ہم نہیں مانے جائیں گے۔ اب بادشاہ یہ کہے ایک درجن کیلے لے آنا، اب لاؤ اور لے آنا میں فرق یہ ہے کہ مہلت بڑھ گئی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک درجن کیلے لے آنا، اب جملے سے ہی پتہ چل گیا کہ فوری تعمیل والا حکم نہیں ہے، بلکہ جب میں چیزیں لینے بازار جاؤں گا، سامان لینے جاؤں گا، تبھی میں یہ بھی لا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر بادشاہ یہ کہے کہ اس بار سٹنگ ارینجمنٹ چینج کر دینا، تو باتوں سے پتہ چلا کہ جب ارینجمنٹ ہوگا تب ایسا کرنا ہے، آج ہی آج میں نہیں کرنا، ابھی کے ابھی نہیں کرنا۔ تو حکم میں مالک کے حکم کی مرضی سے زیادہ غلام آگے ٹال بھی نہیں سکتا۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ مالک کے حکم کا غلام انکار نہیں کر سکتا، مالک کے حکم پر غلام اعتراض نہیں کر سکتا، مالک کے حکم کو غلام اس کی مرضی سے آگے تک ٹال بھی نہیں سکتا۔ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارے پاس کتنی عقل ہو، ہم نیوٹن ہو یا آئنسٹین ہو، اللہ کے حکم کا ان تین طریقوں سے فرما برداری کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ عقل کا استعمال ہم مالک کے حکم کو ریویو کرنے کے لیے نہیں کر سکتے۔ ہم سوچنے بیٹھ جائیں کہ ہمارے دن رات کی اٹھا بیٹھک سے اللہ کو کیا حاصل ہوتا ہوگا، بتاؤ ذرا۔ اچھا صبح صبح نیند خراب کر کے آؤ اور اٹھا بیٹھک کرو، کیا ملتا ہوگا اللہ تعالیٰ کو؟ اگر ہم یہ سوچنے لگے تو ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی سے باہر نکلنے لگے۔ ہم غلام کب رہے پھر؟ ہم غلام نہیں رہے، کیونکہ غلامی کا مطلب تو حکم کی تعمیل کرنا ہوتا ہے، حکم پر غور و فکر، مالک کے حکم پر غور و فکر۔ اب یہ عقل کا بیجا استعمال، آگے بڑھیں۔ عقل جہاں اللہ کے یہاں اس درجہ اہمیت کی چیز ہے کہ عقل ہے تو شریعت نافذ ہے، عقل نہیں تو حیوانات کے اندر صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی عقل نہیں ہوتی ہے، اس لیے حیوانات پر شریعت نافذ، ہاں وہ اپنے کھیت سے چریں یا آپ کے دشمن کے کھیت سے چریں، ان پر کوئی سزا نہیں لاگو ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ آپ کے پیٹ میں آ کے سینگ مار دیں، آپ خود کو کوسیں گے کہ میں اس کے سامنے کیوں آیا، آپ اس کو قصوروار نہیں قرار دے سکتے، ان پر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی کیونکہ عقل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو عقل شریعت لاگو ہونے نہیں ہونے کا معیار ہے، کتنی اہمیت ہے اللہ کے یہاں۔ پھر بھی عقل کی ایک حد ہے جہاں سے آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ اجازت
نہیں دیتا۔ اور وہ حد کیا ہے؟ اللہ کے احکام، اللہ کے قرآن مجید میں جو اللہ کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، مومن غیر مومن جو چاہے ان پر عقل کا استعمال کرے اور نت نئے تجربات پیش کرے، نت نئے ایجادات پیش کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی نشانیوں والی آیات پر غور و فکر ہوتا تھا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ عقل کا استعمال کر کے اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں اور نئے نئے ایجادات پیش کریں، نئے نئے تجربات اور نئے نئے انکشافات کریں۔ لیکن اللہ کے احکام پر عقل کا استعمال نہ ہوا، نہ ہو رہا ہے، نہ آئندہ کبھی کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی حکمت سمجھ میں آ جائے تو ہماری خوش نصیبی ہے، لیکن نہیں سمجھ میں آئے تب بھی وہ مالک کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا اور اس کو اپنا لینا ضروری ہے، کیونکہ وہ حکم ہے۔ یاد رہے، جو لوگ اللہ کا حکم نہیں مانتے انہی کو خاص طور پر یہ کہا گیا کہ غور کرو وہ اللہ ہے یا نہیں۔ اگر اللہ ہے تو حکم مان لو، تو حکم منوانے کے لیے ہی تو غور و فکر ہے۔ جس کے لیے عقل کا استعمال ہے اس میں عقل کا استعمال نہیں کریں گے، جس کے لیے عقل کا استعمال ہے اس میں عقل کا استعمال نہیں کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک تفسیر ہے، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر معالم التنزیل ایک تفسیر کی کتاب ہے۔ اس میں سورۃ الکہف کے بارے میں ایک واقعہ بتایا گیا۔ مجھے وقت نہیں ملا کہ اس واقعے کی آتھینٹسٹی چیک کر سکوں، لیکن معالم التنزیل کے حوالے سے میں یہ چیز آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مکہ میں دن بدن مضبوط ہوتا گیا تو مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار ان کو روکا کیسے جائے، ہم ان پر جھوٹ کا الزام بھی نہیں لگا سکتے، خیانت کا الزام بھی نہیں لگا سکتے، اور جو الزام لگا رہے ہیں وہ جسٹیفائی نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کو روکیں کیسے؟ تو قریش نے ایک مشورہ کیا، ایک کام کرو، یہودیوں کے پاس چلتے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، وہ کوئی نہ کوئی گر بتائیں گے، کوئی نہ کوئی طریقہ بتائیں گے جس سے ان کو پست کیا جا سکے، ان کو ہرایا جا سکے۔ تو کفار کی ایک ٹیم بنی اور کہاں پہنچے وہ؟ یہودیوں کے پاس۔ بولے ہمیں کچھ ایسے سوال بتاؤ جن کا جواب یہ نہیں دے سکیں اور ہم ان کو نیچا دکھائیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ جاؤ ان سے 3 سوال پوچھو، اگر کسی سوال کا جواب نہ دیں تب بھی وہ نبی نہیں ہے، اگر ہر سوال کا جواب دے دیں تب بھی وہ نبی نہیں، کسی سوال کا جواب نہ دیں تب بھی نبی نہیں ہے، اور ہر سوال کا جواب دے دیں تب بھی نبی نہیں ہے، 2 کا جواب دیں اور 1 سے منع کر دیں تو وہ نبی ہے۔ کیا پوچھو؟ جاؤ ان سے پوچھو کہ پچھلے زمانے کے کچھ نوجوان کھو گئے تھے، ان کا کیا معاملہ تھا، ان کا کیا معاملہ تھا، اور ان سے پوچھو وہ آدمی کون تھا جو زمین کے پورب پچھم تک پہنچا تھا، اور ان سے پوچھو کہ روح کا کیا معاملہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اخیر میں روح کے بارے میں یہ آیت موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے روح اللہ کے معاملات میں سے۔ یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے کس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ روح کے بارے میں۔ قل الروح من امر ربی، ان سے کہیے روح میرے رب کا معاملہ ہے، یہ میرے رب کی معلومات ہے، کہ تمہیں نہیں معلوم، اللہ نے اس کی معلومات تمہیں نہیں دی۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا۔ روح کے بارے میں صرف اتنا جان سکتے ہو کہ یہ ہو تو جسم کام کرے گا، نہیں ہو تو جسم پہ جان۔ کیسا دکھتا ہے،
کتنا بڑا ہے، کہاں رہتا ہے، کس راستے سے نکلتا ہے، کیسے داخل ہوتا ہے. کوشش کر لو، 1400 سال تو ہو گئے اس آیت کو نازل ہوئے، آج تک روح کے بارے میں اس سے زیادہ معلومات کسی ریسرچ کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکا. اب عقل کے ذریعے ہم روح کو حاصل کرنا چاہیں تو نہیں حاصل کر سکتے. اللہ نے یہاں پابندی لگا دی ہے کہ تم غیبی امور کو روح کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے. روح اللہ کا معاملہ ہے. اسی طرح اللہ کی ذات ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ کی صفات کی کیفیت ہے، یہ سب غیبی امور ہے. ہم عقل کے ذریعے ان سب چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے. ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ کی بھیجی ہوئی خبر پر ایمان لانا اور یقین کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. تو ایک سوال تو یہودیوں نے یہ پوچھوایا کہ روح کا پوچھو، اللہ کے نبی نے فرمایا روح کا علم کسی کو نہیں. اب انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر اس کا بھی جواب دے دیں تو وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ اس کا جواب تو اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے. پھر ان سے پوچھا کہ وہ لوگ جو کھو گئے تھے وہ اصحاب کہف ہے، جو سورہ کہف میں آیتیں نازل ہوئی ہے نا، کہ اصحاب کہف کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے، قوم کے لوگ ان کی جان کے درپے ہوئے، وہ نکلے اور ایک غار میں پناہ لے لی. اصحاب کہف کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی. اور مشرق مغرب پہنچنے والا انسان کون تھا؟ ذوالقرنین. سورہ کہف میں اللہ نے آیتیں نازل کی اور پوری ڈیٹیل بتائی. یسألونک عن ذی القرنین، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ابھی سأتلو علیکم منہ ذکرا، ابھی بتاتا ہوں اس کی بات. وہ مغرب میں گیا، وہ مشرق میں گیا، ذوالقرنین تو یاجوج ماجوج کے مقام تک پہنچا وغیرہ وغیرہ. کل ملا کر جو چیزیں ہم نے سمجھی وہ یہ کہ عقل صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت ہے. عقل کا مرکز دل ہے. عقل شریعت لاگو ہونے اور نہیں ہونے کا معیار ہے. اللہ کی نشانیوں پر عقل کا استعمال ہوگا، اللہ کے حکم پر عقل کا استعمال نہیں ہوگا. دکھنے اور سمجھ میں آنے والی چیزوں کا ادراک عقل کے ذریعے کر سکتے ہیں، غیبی امور کا ادراک عقل کے ذریعے نہیں کر سکتے. ان پر اللہ کے رسول کی دی ہوئی خبر کے مطابق ایمان لانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقل کا صحیح استعمال کرنے والا مسلمان بنائے. عقل کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی فرما برداری پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم. مرنے کے بعد روح کے بارے میں جو معلومات ہمیں شریعت نے دی ہے، یہ بھی غیبی امور میں سے، وہ الگ الگ مقامات پر دی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اعلیٰ علیین میں، ٹھیک ہے، شہداء کی روح جنت میں ہرے رنگ کے پرندوں کے اندر، نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہیں، برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہیں. تو روحوں کے الگ الگ مقام قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں. روح کس آدمی کا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی روح کہاں جائے گی. ابو داؤد کے اندر باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی دنیا میں مرتا ہے، اس کے بعد اس کی روح پہنچ جاتی ہے جہاں پہنچنا ہے. ایک اور آدمی مرتا ہے تو جب اس کی روح پہنچتی ہے تو پہلے مرا ہوا نئی روح سے دنیا والوں کی خیریت پوچھتا ہے. وہ کیسے؟ اور وہ بڈھوں کی خیریت لیتے ہیں کہ بھائی ان کی آنے کا انتظار لگا ہوتا ہے نا روحوں کو، تو وہ بڈھوں کی خیریت لیتے ہیں. تو جو ابھی گیا وہ کہتا ہے ارے اس بڈھن کو پوچھ رہے ہو، وہ تو 2 سال پہلے آ چکے. تب وہ افسوس کرتے ہیں ارے وہ ادھر نہیں آیا، اس کا مطلب وہ دوسری طرف چلا گیا، اس کا مطلب وہ 2 سال پہلے مر چکا ہے لیکن ہمارے پاس نہیں آیا. تو نیک لوگوں کی روحیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، برے لوگوں کی روحیں ایک جگہ ہوتی ہیں. نیک لوگوں میں بھی جن کا جیسا رتبہ اور مقام ہوتا ہے اس اعتبار سے ان کی روحوں کو جگہ ملتی ہے. برے لوگوں میں بھی ان کے رتبے کے اعتبار سے، ان کی برائی کے اعتبار سے ان کو جگہ ملتی ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. الحمدللہ ابھی آپ نے عقل اور اسلام کے بارے میں بہت اچھے انداز سے یہ سمجھا کہ عقل کا صحیح استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر صحیح استعمال نہیں کریں گے
تو پھر ہم اس جانوروں کی طرح ہو جائیں گے جس میں عقل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں انسان ہو کر عقل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو عقل کو دل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عقل کہاں ہے، عقل ہم یہی سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر قرآن کے مطابق دل کی بات کی ہے۔ تو انشاءاللہ دوسرا پیریڈ شروع ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے آپ کا ریفریشمنٹ ہوگا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں عمار اور کیا نام ہے امان اور ادھر التمش جائیں، اور محسن صاحب جائیے اور جا کر ڈسٹریبیوٹ کریں ریفریشمنٹ۔ ادھر میں اٹینڈنس بول رہا ہوں، سب کے نمبر پتہ ہیں، کس کو نمبر نہیں معلوم ہے؟ اپنا سب کو معلوم ہے۔ جو نئے بچے آئے ہیں ان کا نمبر ہم بعد میں دیں گے انشاءاللہ۔ تو اٹینڈنس ہو رہی ہے، نمبر 1 2 لبیک کہیں یا پھر الحمدللہ کہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 فیض عالم ہیں، فیض عالم نہیں ہے۔ نمبر 1 ہے امان اللہ، نہیں ہیں۔ یحییٰ منظور نہیں ہیں۔ نمبر 4 نمبر 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 19 کتنا نمبر ہے ہمارا؟ 17 تنویر 17 اور 16 ایبسنٹ ہیں، 17 آپ کا ہی لگ گیا ہے۔ 21 بولا نہیں تھا آپ نے؟ چلیے 31 دیکھ لیا 31 میں نے بولے 31 صحیح۔ 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 کہاں ہیں؟ ہاں 44 45 46 47 48 49 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 69 70 71 72 73 ہاں۔ اب دیکھیے جو اٹینڈنس جو ایبسنٹ آیا آج، میں پھر دوبارہ سے بول رہا ہوں، نمبر 1 2 3
4 7 8 12 14 16 14 16 16 23 24 25 34 34 ہاں 35 38 39 40 41 42 43 44 45 45 47 49 49 50 52 54 55 56 57 62 69 71 72 اب ماشاءاللہ آپ کی اٹینڈنس ٹوٹل کتنی؟ ہاں آپ کی رہ گئی کیا؟ 43 لگ گئی. اب آج کتنی ٹوٹل اسٹوڈنٹ پریزنٹ رہے؟